حامدن و مسلماً اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا فوٹوگرافی کا پیشہ اختیار کرنا اسلام کی روح سے جائز ہے؟ ماشاءاللہ بھائی کا بہت بہترین سوال ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ایسے سوال ہونے چاہیے۔ تصویریں بنانا کتاب و سنت کی روح سے قطعاً جائز نہیں ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ آج کل تو یہ کام اس قدر عام ہو چکا ہے کہ محلوں سے لے کر کچی جھونپڑی تک ہمارے معاشرہ کے اندر، ہمارے در و دیوار اور تصاویر سے مزین نظر آتے ہیں۔ جا بجا تصویر آویزہ کر کے، ان کو چسپا کر کے اللہ کی رحمت سے دوری اور لعنت کو حاصل کیا جا رہا ہے، اور یہ وبا اس قدر پھیل چکی ہے کہ اس نے اپنی لپیٹ میں ہر خاص و عام کو لے لیا ہے۔ کوئی گناہ پورے معاشرہ کے اندر اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے لوگ۔ بہرصورت کوئی گناہ کتنا عام ہو جائے اس سے شرعی حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ زبان نبوت سے صادر ہونے والا ایک ایک حکم اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ سابق اقوام عالم میں کفر و شرک کی گمراہی انہی تصاویر کی بنا پر آئی تھی۔ شیطان نے انہیں ورگلا کر تصویر سازی کی لعنت میں گرفتار کر لیا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ بخاری کتاب الجنائز باب بناء المسجد علی قبرہ، حدیث نمبر 1341۔ ان اہل کتاب میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کے قبر پر مسجد بنا دیتے، پھر اس میں تصویریں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَلَمْ يَشِعِ الشِّرْكُ فِي الْأُمَمِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ إِلَّا مِنْ بَابِ التَّصْوِيرِ۔ تنقیح جلد نمبر 3 252۔ امتوں میں شرک کا پھیلاؤ اور داخلہ تصویر کی جانب سے ہوا، یعنی تصویر بنانے سے شرک کا معاملہ عروج پر آیا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَكَانَ غَالِبٌ كُفْرُ الْأُمَمِ مِنْ جِهَةِ الصُّوَرِ فتح الباری، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 17۔ اکثر امتوں میں کفر کی بیماری تصویر کے ذریعے داخل ہوئی۔ موجودہ دور میں جبکہ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے پردگی کا سیل رواں تمام حدود فلانگ چکا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سارا فتنہ تصویر کا معاملہ ہے، تصویر سے ہوا ہے، اور یہ پورا سیلاب VCR، ٹی وی، گندے اخبارات و رسائل کے ذریعے عروج پکڑ رہا ہے۔ تصویر کی حرمت پر دلائل بے شمار ہیں، چند ایک درج کیے جاتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین
یضاہون بخلق اللہ۔ بخاری کتاب اللباس باب ما وطیع من التصاویر، حدیث نمبر 5954۔ قیامت والے دن سخت ترین عذاب ان لوگوں کا ہوگا، سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی صرف تخلیق میں نقل اتارتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة او ليخلق حبة او شعيرة۔ بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی، الخ، حدیث نمبر 7559۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو عمل تخلیق میں میرا مقابلہ کرے؟ انہیں چاہیے کہ ایک چیونٹی یا گندم جو ایک دانہ پیدا کر کے دکھائے۔ صاحب تنقیح الروایہ رقم تراج ہیں: وفیہ حرمت التصاویر، وفیہ حرمت التصویر، وإنه من عظم المعاصی والمناہی لأنه تشبہ بالخلق۔ تنقیح الروایہ جلد نمبر 3 253۔ اس حدیث میں تصویر کی حرمت پر دلیل ہے، اور یقیناً یہ سب سے بڑا گناہوں اور منع کردہ اشیاء میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں خالق کے ساتھ مشابہت ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کی کتاب میں ہے: اس حدیث میں تصویر کو استعمال کرنے والے کے لیے وعید ہے۔ جس نے تصویر بنائی اس نے خالق کے ساتھ اس کام میں مشابہت کی جو اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جس شخص نے مصور کی بنائی ہوئی تصویر کو استعمال کیا، گویا کہ وہ مصور کے فعل سے راضی ہے، اور حدیث اگرچہ تقیہ کے متعلق وارد ہوئی لیکن یہ ہر اس چیز کو شامل اگرچہ تقیہ کے متعلق وارد ہوئی ہے لیکن یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جس میں تصویر، خواہ و کپڑا، گاؤ تکیے کوہنی کے نیچے سہارا دینے والی اشیاء سے ہو، یا برتن یا اسلحہ یا کتابوں کی جن سے ہو، خواہ اس نے تصویر کو ہاتھ سے بنایا ہو یا کسی آلہ سے، اس لیے کہ آلات کے عمل کے ذریعے حاصل ہونے والی شکل پر بھی تصویر کا اطلاق درست بیٹھتا ہے۔ اس کا حکم تصویر کا حکم ہوگا اور اس کا استعمال تصویر کے استعمال ہی کی طرح ہوگا۔ الدین الخالص بحوالہ تنقیح الروایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253 میں مذکورہ بالا توضیحی سے معلوم ہوا کہ تصویر بنانے والا خواہ وہ تصویر ہاتھ سے بنائے یا آلہ کے ذریعے یعنی کیمرہ کے ذریعے، اس کو استعمال کرنے والے دونوں قسم کا افراد اس وعید کے مستحق ہیں جو حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَمَنْ صَوَّرَ صُوَرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ۔ بخاری کتاب التعبیر باب من کذب فی حلمہ 7042، حدیث نمبر 7042۔ جس شخص نے کوئی تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور اس بات کا مکلف ٹھہرایا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے گا اور وہ پھونکنے والا نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. بخاری کتاب اللباس باب التصاویر حدیث نمبر 5959 حدیث نمبر 5949. جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. مذکورہ بالا حدیث سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ تصویر بنانے والے افراد قیامت کے روز سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان تصویروں میں روحوں پھونکنے کے لیے انہیں کہا جائے گا لیکن وہ ان میں روح نہیں پھونک سکیں گے. تصویر بنانے والا اللہ کی نظر میں سخت مذموم ہے. اللہ تعالیٰ کے صفت خلق میں مشابہت ہے اور اس فعل پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جس بنا پر کبیرہ گناہ ہے. یہ وعید ہر قسم کی تصویر کے متعلق ہے خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی. کپڑا، کاغذ، در و دیوار یا نوٹ اور کتابوں پر چھپی جائے خواہ ہاتھ سے بنائی جائے یا آلات کے ذریعے یعنی کیمرے کے ذریعے ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اسی طرح وہ آدمی جو تصاویر بنواتا ہے وہ چونکہ اس فعل پر راضی ہے اس کی رضامندی کی بنا پر وہ بھی ان وعید کا مستحق ٹھہرتا ہے. تصاویر کا کاروبار اور خرید و فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. جیسا کہ اسلام میں شراب حرام ہے تو اس شراب کو بیچ کر قیمت لینا بھی حرام ہے. آج کل چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام بالکل چل رہا ہے اور ہمارے لوگ اس چیز سے بالکل عاری ہیں اور یہ کام بڑے پیمانے پر تصویر کھینچوانا اور یہ کام کرنا اس پر بڑا زبردست وہ چل رہا ہے اور اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا. وہ اپنے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حکومتی معاملات میں یہ کام ہوتا ہے وہ شناختی کارڈ اور بہت سارے معاملات وہ اپنے شناختی کارڈ بنوائیں یا ڈرائیور کارڈ جو بھی ہے بہرحال، اور تمام اداروں میں کام کرنے کے لیے شناختی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی اس شناخت کارڈ کے بغیر حکومت کوئی بات نہیں سنتی. تو ایسے عالم میں ایسے معاملے میں اتنی تصویر بنانا جس کی ضرورت ہے اسی طرح جائز ہے. مطلب جس کے بغیر کام نہیں چلتا، مثلا پہچان پتر جس کو ہم پہچان پتر کہتے ہیں، شناخت کارڈ یا ڈرائیور لائسنس یا پیسے جو بھی معاملہ ہے جہاں وہ ضروری ہے وہاں اس تصویر کو بنوا سکتے ہیں، کھنچوا سکتے ہیں. لیکن فالتو یا گھر میں لٹکانا یا یادداشت کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. ایسی تصویریں نہ بنائی جائیں. اسی طرح جائز ہے جس موت کی کشمکش میں مبتلا انسان کو، جیسے موت کی کشمکش ہو اور انسان مرج الموت میں مبتلا ہو، اس وقت اس کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے. تو اسی طریقے سے بحالت مجبوری تصویریں کھنچوا سکتا ہے لیکن فالتو نہیں. جیسا کہ قرآن میں ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 173. جو شخص مجبور کر دیا جائے اور وہ بغاوت کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر جان بچانے کے لیے حرام کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسی معاملے میں یہ سمجھیں اگر تصویر کے بغیر کوئی کام نہیں چل رہا ہے، حکومتی معاملے میں کام آ رہی ہے تو اس کو کھنچوا سکتے ہیں، باقی اسے گھروں میں رکھنے کے لیے، یادداشت کے لیے اور کسی معاملات کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کے جواب آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پر، سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔